السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو دھوکے باز کی ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں جو بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ وہ ایک سادہ لوح کمہار تھا۔ اس کی زندگی کی کل کمائی صرف ایک گدھا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، فجر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے گدھا گاڑی تیار کرتا اور گاؤں کے قریب ویرانے کی طرف نکل جاتا۔ یہاں سے وہ اپنی کدال کی مدد سے چکنی مٹی اکھاڑتا اور مٹی اپنی ریڑھی پر بھر لیتا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے وہ گھر لوٹ آتا تھا۔ تب تک اس کی بیوی ناشتہ کر لیتی تھی۔ رات کی باسی روٹی کو تھوڑا سا گھی لگا کر توے پر سینک دیتی تھی، ساتھ اچار اور لسی کا گلاس۔ وہ ناشتہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور پھر کام پر لگ جاتا تھا۔ گھر کے صحن میں وہ چکنی مٹی کی گھانی ڈالتا تھا، یعنی اپنے پیروں کی مدد سے چکنی مٹی کو گوندتا تھا۔ جب مٹی تیار ہو جاتی تھی تو وہ مٹی کے برتن اور کھلونے بنانے کے لیے اڈے پر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ ایک گول پہیا تھا۔ اپنے پاؤں کی مدد سے وہ پہیا گھماتا تھا اور چکنی مٹی کا ڈھیلا اس کے ہاتھوں کی کاریگری سے برتن کی شکل لیتا چلا جاتا تھا۔ آگ کی بھٹی اس نے اپنے گھر میں ہی لگا رکھی تھی۔ مٹی کے برتن اور کھلونے وہ اس بھٹی میں پکاتا رہتا تھا۔ اگلا مرحلہ پکے رنگ سے نقش و نگار بنانے کا ہوتا تھا۔ جب مال تیار ہو جاتا تھا تو وہ اپنی گدھا گاڑی پر ہی پھیری لگانے نکلتا تھا۔ گھڑے لے لو، گھڑے لے لو، اچار ڈالنے کے لیے چاٹیاں لے لو، بچوں کے کھلونے لے لو۔ یوں زندگی کی گاڑی چل ہی رہی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ کمہار اپنی بیوی کے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرتا تھا۔ ہر رات ہونے والی باتیں تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی تھیں۔ رشیدہ، اللہ پاک میری دعا تو سنتا ہی نہیں ہے۔ تم دعا کیا کرو کہ اللہ ہم پر اپنا خاص فضل کر دے۔ بخش دین، تم تو پاگل ہو۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل کر رکھا ہے۔ ہمارے جسمانی اعضاء سلامت ہیں۔ اس نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ ہمیں پیٹ بھر کر کھانے کو دیتا ہے، اور کیا چاہیے؟ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بخش دین کی بیوی اسے ہر رات یہی بات سمجھاتی رہتی تھی۔ رشیدہ، تم تو سمجھتی ہی نہیں ہو۔ زندگی کا تعاقب موت کرتی ہے اور جوانی کا تعاقب بڑھاپا کرتا ہے۔ ہماری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کون ہمارا سہارا بنے گا؟ بخش دین بہت گہرائی میں سوچنے لگتا ہے۔ تب رشیدہ آہ بھر کر کہتی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ، اللہ پر۔ ہم سب کا سہارا وہی تو ہے۔ ایک دن پھیری لگانے کے بعد کافی بخش دین اپنے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا کہ گاؤں کی طرف جانے والے راستے کے چوراہے پر اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ یہاں بڑے زوروں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ راہگیر تماشا دیکھنے کے لیے دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ بخش دین نے اپنی گدھا گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور لڑائی کا منظر دیکھنے کے لیے ہجوم میں آ کھڑا ہوا۔ لڑائی دو آدمیوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ ایک دکاندار تھا اور دوسرا ریڑھی والا۔ دونوں ہی پھل فروش تھے۔ ریڑھی پر پھل فروخت کرنے والا دکان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دکاندار کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ ریڑھی والے کی موجودگی میں گاہک اس سے خریدی ہرگز نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس نے غصے سے ریڑھی والے کو کہا تھا، رستہ مت روکو، اپنی ریڑھی آگے لے جاؤ۔ نہیں لے جاتا، تم کیا کر لو گے؟ ریڑھی والے کا دماغ بھی گھوم گیا۔ دکاندار تو اپنی دکان سے باہر نکل آیا تھا۔ اب وہ دونوں جنگلی مرغوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے اور چلتے راہگیر رک گئے تھے صرف ان کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ اب وہ اس انتظار میں تھے کہ کون کب کس پر کیسے حملہ کرتا ہے۔ ریڑھی تو تمہارا باپ بھی یہاں سے آگے کرے گا۔ تم مجھے پاگل لگتے ہو، ریڑھی والا کہنے لگا۔ تم نے مجھے پاگل کہا؟ میں کیا کہنا چاہتا تم بہت اچھے سے سمجھ چکے ہو۔ دکاندار کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، دکاندار نے اسے دھمکی لگائی۔ اچھا، کیا کر لو گے؟ ریڑھی والے نے بھی اسے للکار کر کہا۔ میں گدھے کو انسان بنانے کا فن بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، دکاندار نے ترکہ بترکی جواب دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے بس ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے تھے۔ ایسے میں ہجوم میں کھڑا آدمی بلند آواز میں بولا، ان دونوں نے دستوں گریباں نہیں ہونا، بس انہوں نے دل ہی دل میں ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہیں۔ چلو چلو، سب اپنا کام کرو۔ لوگ مسکرانے لگے اور ہجوم چھوٹنے لگا۔ پھل فروش ریڑھی والے نے بھی اپنی ریڑھی کو آگے بڑھا دیا تھا۔ بس بخش دین اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ میں گدھے کو بھی انسان بنانے کا فن جانتا ہوں، میں گدھے کو بھی انسان بنانے کا فن اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر بخش دین آگے بڑھا۔ وہ دکاندار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے؟ دکاندار نے بہت ترش لہجے میں بولا۔
جناب میرا ایک کام کر دیجئے، آپ کی مدد میرے لیے جینے مرنے کا سہارا بن جائے گی۔ بخش دین نے منت کرتے ہوئے درخواست کی۔ اس کا انداز دیکھ کر دکاندار بھی بہت نرم پڑ گیا۔ کیا کام ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ جناب میں ایک غریب کمہار ہوں، آپ میرے گدھے کو انسان بنا دیجئے۔ آپ گدھے کو انسان بنانے کا فن جانتے ہیں نا؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ دکاندار ایک شاطر آدمی تھا، فوراً ہی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کمہار ایک معصوم اور شریف آدمی ہے، اسے دھوکہ دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور بکرا جب خود ہی چھری تلے آ رہا ہو پھر ایک دھوکے باز کو فراڈ کرنے میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھ بھائی، اس کام میں بہت محنت لگتی ہے، روپے بھی خرچ ہو سکتے ہیں۔ جناب میرے پاس تو اس وقت 500 روپے ہی ہیں، اور اس سے گزارا کر لیجئے۔ بخش دین نے اپنی جیب میں سے 500 روپے نکال لیے تھے۔ اس دھوکے باز نے سوچنے کی اداکاری کی تھی، اخراجات تو زیادہ ہیں مگر تم ایک غریب آدمی ہو، چلو کوئی بات نہیں، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا۔ اس دھوکے باز نے بخش دین کے ہاتھ سے رقم لے لی تھی۔ اپنا یہ گدھا میرے پاس چھوڑ جاؤ، اور ٹھیک ہے 1 ہفتے بعد آ جانا، میں اپنے علم کے زور پر اس گدھے کو انسان بنا دوں گا۔ بخش دین تو خوش ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا گدھا اس دھوکے باز کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے شور کرنا شروع کر دیا تھا، رشیدہ رشیدہ، خوشخبری ہے، سنو تو صحیح۔ بنتے بنتے بات بن گئی ہے، اب اپنا گدھا انسان بن کر آئے گا، ہم 2 آدمی مل کر کام کریں گے اور ہماری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اب ہمیں اپنے بڑھاپے کا سہارا بھی مل گیا۔ رشیدہ بھی اپنے شوہر جیسی بھولی بھالی تھی، ساری کہانی سن کر وہ بھی بہت خوش ہونے لگی۔ انتظار کے دن شروع ہو گئے تھے۔ یہ انتظار بہت تکلیف دہ تھا، مگر خدا خدا کر کے وقت گزر ہی گیا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد بخش دین صبح سویرے ہی اس دھوکے باز کی دکان پر پہنچ گیا تھا۔ یہاں اسے اپنے گدھے کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بیچارہ بخش دین کیا جانے، اس دھوکے باز نے اسی روز اس کا گدھا فروخت کر دیا تھا۔ بخش دین کو دیکھ کر وہ دھوکے باز مسکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ بخش دین کوئی سوال پوچھتا، وہ دھوکے باز شوخی سے بولا تھا، مبارک ہو جی، مبارک ہو، تمہارا گدھا انسان بن چکا ہے۔ کیا سچ میں؟ بخش دین نے مسکراتے ہوئے بولا، اور نہیں تو کیا، وہ تو میری امید سے بھی بڑھ کر عقل مند انسان بنا ہے۔ اس نے بہت کم دنوں میں اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے کہ میں تو خود حیران ہو گیا ہوں۔ وہ دھوکے باز حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ ویسے وہ اس وقت ہے کہاں پر؟ بخش دین نے مسرت سے بولا، اب وہ اس علاقے کے تھانے دار بن چکا ہے، اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہوگا۔ اب تو تمہاری موجیں ہیں، سب تمہیں جھک کر سلام کریں گے، آخر تم اب اس کے مالک جو ہو۔ مالک نہیں ہوں، میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ بخش دین کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی تھیں، مگر مجھے ڈر بس ایک ہی بات کا ہے کہ کہیں انسان بننے کے بعد وہ تمہیں پہچاننے سے انکار نہ کر دے۔ دھوکے باز نے فکر مند ہونے کی اداکاری کی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آخر ہم نے اتنا وقت ساتھ گزارا ہے، وہ میری آواز پر لگا ہوا ہے، میری آواز سنتے ہی مجھے پہچان لے گا، آخر میرا گدھا ہے۔ اب بخش دین پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑا تھا۔ دھوکے باز دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، واقعی اس دنیا میں بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے۔ دھوکے باز کو اپنی اس فراڈ میں کامیابی کی پورا یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کا عملہ اس احمق انسان کو تھانے سے بھگا دے گا۔ بخش دین تھانے پہنچا تو سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ تھانے دار کہاں ہے؟ تھانے دار کہاں ہے؟ بخش دین اکڑ کر بولا۔ اپنے مطابق وہ اپنے گدھے کے متعلق پوچھ رہا تھا، اور گدھے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ صاحب جی، وہ سامنے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ سپاہی اس کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ وہ اکڑ کر چلتا ہوا کمرے کے باہر آ کھڑا ہوا تھا۔ تھانے دار کرسی پر باہر بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بخش دین سوچنے لگا، واہ جی واہ، میرا گدھا پڑھنے لکھنے بھی لگا ہے۔ پھر اس نے اپنے گدھے کو بلانے کے لیے مخصوص آواز لگائی۔ اس آواز میں کچھ یہ سر شامل تھا۔ تھانے دار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار کو غصہ آ گیا، یہ بدتمیزی اس سے برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ لپک کر بخش دین کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور سخت لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ اب جو بخش دین نے بات کہی تھی وہ برداشت سے باہر تھی۔ ذات کا گدھا اور مجھ پر روب ڈالتا ہے، چل میرے ساتھ چل۔ گدھے کہنے پر تھانے دار کو تو آگ لگ گئی۔ اس نے بخش دین کو ایک دھکا مارا تھا، وہ نیچے گر پڑا۔ تھانے دار نے اسے ایک آدھ ڈنڈا مارا۔ ڈنڈے سے بات بھی نہ بنی تو مزید بے عزت کرنے کے لیے اسے 2-3 ٹھڈے مارے۔ نیچے سے بخش دین شور مچا رہا تھا، او گدھے، انسان تو تو بن گیا ہے،
मगर 2 लतियां मारने से बाज नहीं आएगा। अब गुस्सा थानेदार के सर पर चढ़कर बोलने लगा। वो सच्चा था, ये इसकी वर्दी और अहदे की तौहीन कर रहा था। दूसरी तरफ बख्शदीन भी सच्चा था, वो तो यहाँ बस अपने गधा लेने आया था। पुलिस के अमले ने मार मार कर इसे गधा बना दिया था। वो जब अपने घर पहुंचा तो रशीदा इसे बेहाल देखकर परेशान हो गई। सारी बात सुनने के बाद रशीदा कुछ सोचते हुए बोली, बख्शदीन कभी तो अक्ल से काम लिया करो, भूखे गधे ने 2 लतियां ही मारनी थी ना। तुम अपने साथ फक और चारा लेकर जाते तो गधे ने खुशी खुशी आ जाना था। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। गांव वाले मुझे बुद्धू कहते हैं तो सच ही कहते होंगे। बख्शदीन कराहते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही अपने साथ ये सामान ले जाऊंगा। अगले दिन बख्शदीन एक पूरी फक और चारा डालकर दोबारा पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। अब रशीदा भी इसके साथ थी। इसे दोबारा देखकर थानेदार हैरान हुआ था और अब की बार तो एक खातून भी साथ थी। वो दोनों थानेदार के कमरे के बाहर आ खड़े हुए। थानेदार अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। बख्शदीन के सामने आई खातून बहुत प्यार भरी नज़रों से थानेदार की तरफ देख रही थी। बख्शदीन ने दरवाजे पर ही फक और चारे का बोरा खोल दिया था। फिर इसने प्यार से अपने गधे यानी थानेदार को पुकारा। बख्शदीन का ख्याल था कि अब के बार तो वो इस गधे का मालिक है। ये बात साबित जरूर हो जाएगी। आजा बेटा आजा, देख अब तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें साथ लेने आई है। दूसरी तरफ थानेदार भी सोचने पर मजबूर हो गया कि एक चक्कर तो कुछ और ही लग रहा है, ज़रा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और वो अपनी कुर्सी से उठा और बख्शदीन के सामने आ खड़ा हुआ। आप मुझे क्या समझते हैं? मैं क्या आप लगता हूँ आपको? इसने इस अंदाज से पूछा। तुम मेरे गधे हो। इंसान बनने के बाद तुमने मुझे पहचानना ही छोड़ दिया। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। चल मेरा बेटा, अब घर चलते हैं। थानेदार समझ गया था कि इन मासूम इंसान के साथ फ्रॉड किया गया है। ये तो बताइए कि मुझे गधे से इंसान किसने बनाया? थानेदार ने अब इस धोखेबाज तक पहुंचना चाहा था। जवाब में बख्शदीन ने थानेदार को सारी कहानी सुना दी। हैरत से थानेदार की आंखें फैल गईं। अब मुझे सब याद आ गया है कि मैं आपका ही गधा हूँ। आप मुझे इस इंसान के पास ले चलें जिसने मुझे गधे से इंसान बनाया है। मैं इसके फ़न का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बख्शदीन और इसकी बीवी थानेदार की बात सुनकर बहुत खुश हुए। इनका गधा इनके साथ चलने को तैयार था। पुलिस का पूरा अमला अलर्ट हो चुका था। फिर वो सब पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। बख्शदीन की निशानदही पर वो सब इस धोखेबाज के पास पहुँच गए। धोखेबाज बख्शदीन के हमरा पुलिस देखकर घबरा गया कि वो अपनी फलों की दुकान पर बैठा ग्राहकों को मतवज्जा करने के लिए आवाज़ लगा रहा था। घबराहट में इससे कुछ बोला ही ना जा रहा था। आलू ले लो, गोभी ले लो, जल्दी से ले लो, आकर ले लो। अच्छा तो तुम वो हो जो गधे को इंसान बनाने का फ़न भी जानते हो? थानेदार के सवाल पर धोखेबाज की तो घुग्गी ही बंद हो गई। नहीं सरकार, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम इंसानों को उल्लू बनाने का फ़न भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अरे नहीं सरकार, आपको कोई गलत फहमी हुई है। थानेदार ने इस धोखेबाज को एक थप्पड़ मारा। वो ज़मीन पर गिरा तो थानेदार ने इसे 2 ठुड्डे लगा दिए। होश कर, इंसान बन, गधा ना बन। अब बख्शदीन आगे बढ़ा था। अपने मोहसिन के साथ ऐसा सलूक मत करो। बख्शदीन कुछ नहीं समझा था। मोहतरम, आप अपने घर जाइए और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि इंसान गधा बन सकता है लेकिन कभी गधा एक इंसान नहीं बन सकता। रह गई आपके गधे की बात तो वो आपके घर पहुंच जाएगा। पुलिस के अमले ने तफ्तीश के गर्ज से इस धोखेबाज को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। फिर गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। हाय ओ मेरे रब्बा, गधा भी गया और गधा को इंसान बनाने वाला भी गया। गधा तो गधा ही रहा तो अच्छा है, इंसान मरकर बहुत दुख देता है। बख्शदीन उदासी से बोला। वो अब भी कुछ नहीं समझा था।